السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے آیت نمبر 13 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک جو آیات ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی گلدستہ کی شکل میں، علمی نصیحت کی شکل میں اپنے آیات کے قالب میں ڈھال کر کے ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے یہاں پر نازل فرمایا، اور ابھی آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ وہی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر سیدنا لقمان علیہ السلام کا جو سیدنا لقمان حکیم کا جو سلسلہ نسب بیان کیا ہے وہ اس طرح سے ہے: لقمان بن عنقا بن صدون، یعنی لقمان جو عنقا کے بیٹے ہیں اور عنقا جو ہے وہ صدون کے بیٹے ہیں، یہ سلسلہ نسب ہے ان کا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر بیان فرمایا ہے کہ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے قول کے مطابق ان کے بیٹے کا نام جو تھا وہ ساران تھا۔ کیا تھا؟ ساران۔ اور اسی بیٹے کو سیدنا لقمان حکیم نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ باپ بیٹے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، باپ کے اندر شفقت ہوتی ہے اور باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کے اندر وہ آئے جو سب سے زیادہ خیر والا ہو۔ باپ سے زیادہ اپنے بیٹے کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں دو ہی ایسی شخصیت ہے جس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کے انڈر کا جو آدمی وہ اس سے آگے نکل جائے۔ ایک باپ ہوتا ہے اور دوسرا استاذ ہوتا ہے۔ یہ دو ایسے کیریکٹر ہیں اس روئے زمین میں انسان کے ساتھ جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا ان کا شاگرد اس سے آگے نکل جائے۔ تو باپ چونکہ سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے شفقت، محبت اور چاہت رکھتا ہے، اس لیے باپ کو یہ حق ہے اور باپ یہ چاہتا بھی ہے کہ اپنے علم کے مطابق زیادہ اچھا سے اچھا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو عطا کر دیں۔ سامعین کرام، یہاں پر سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، اس نصیحت میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ ہے کہ اے بیٹے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر بڑا سے بڑا جرم ہے، بڑا سے بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی بھی گناہ شرک سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو لقمان حکیم کی نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنی بیٹے کو کی، ان نصیحتوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت کہا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ شرک کی قباحت، اس کی خطرناکی، اس کی سنگینی، اور شرک جو جرم اور ظلم ہے، شرک جو گناہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ نساء کو اٹھائیں گے تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں اللہ نے 2 مقام پر شرک کے بارے میں بہت ہی کلیئر الفاظ میں فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک والے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان اور گناہ عظیم باندھتا ہے. وہ جو آدمی شرک کرتا ہے، اب چاہے وہ پیر بابا کے ساتھ شریک ٹھہرائے یا دیول پر جا کر کے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، جس طرح سے بھی شرک کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا گناہ کا طوفان کھڑا کرتا ہے. سامعین کرام، اسی صورت کریمہ میں یعنی سورہ نساء آیت نمبر 116 یعنی 116 نمبر کی صورت پہ 116 نمبر کی آیت پہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے، اور جو آدمی شرک میں پڑ گیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی حالت ایسی ہے جیسے پرندے نے اس کو اچک لیا. اب کسی آدمی کو کوئی بڑا پرندہ آ کر کے اچک کر کے ہوا میں لے جائے تو کبھی بھی پرندہ اس کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. جب چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سیدھے زمین میں گرے گا، اس کا کھیل ختم. اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ آسمان سے گر رہا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے نے اس کو اچک لیا اور دور جا کر کے پھینک دیا. او تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، یا پھر ہوا جو ہے اس کو کہیں سے کہیں پھینک دے گا. یعنی شرک کرنے والے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. شرک کرنے والا دنیا میں بھی ناکام ہونا مراد، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اللہ نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. جنت اس کے اوپر حرام ہے. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہاں پر ظالموں سے مراد مشرکین ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے جب لوگوں کو تعلیم دیں گے تو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیں گے اور شرک کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے کریں گے. کیونکہ توحید ہے اور شرک نہیں ہے تبھی انسان کامیاب و کامران ہے. لقمان کی جو نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نصیحت کا ذکر کیا؟ اسی نصیحت کا ذکر کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ دیکھو میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم. ابھی ہم نے کیا کہا؟ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پر ظالم سے مراد مشرکین ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 82 نازل فرمائی. دیکھیے حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، حدیث نمبر 4776، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا، اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا. تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ ظلم سے مراد گناہ ہے، اور کس آدمی سے گناہ نہیں ہوتا ہے. ان کے اوپر یہ بات بڑی بھاری، بہت شاق گزری. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ہم میں کون ایسا ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں مکس کرتا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس بذاک، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے. الا تسمع الی قولی لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان کی جو نصیحت ہے اس کے بیٹے کو کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہاں پر جو آیت کریمہ ہے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانا، یہ شرک ہی ملانا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. شرک ایسا جرم ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایک ہی صورت ہے اس کے معافی کی کہ اگر وہ مشرک ہے تو اپنی دنیا کی زندگی میں ہی اپنے موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اس کے بعد کبھی شرک نہیں کرے، تو پھر ایسے انسان کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے. ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر کے اندر روایت کیا، اور صحیح البخاری میں کئی جگہ پر یہ روایت ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے سواری پر چل رہا تھا. سواری کے اوپر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پیچھے میں بیٹھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے معاذ ذرا بتاؤ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے، اور اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے. بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ اس وقت کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. آج ہم نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اسی لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. لیکن آج اگر ہم کو کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے، بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خالص اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں شرک نہ کرے، اللہ اس کو ہمیشہ اپنے عذاب میں مبتلا نہ رکھے. گویا جو شرک سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں یہ بات لوگوں کو نہیں بتلا دوں؟ تو کہا کہ نہیں مت بتلاؤ، لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں. یہ مطلب کیا ہے؟ شرک سے بچنا بھی ہے اور نیک اعمال انجام بھی دینا ہے. اصل یہ چیز ہے ایک انسان کے لیے جو ضروری چیز ہے، شرک سے بچنا اور نیک عملوں کو انجام دینا. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں وہ پہلی نصیحت ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہے. آگے اور بھی نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.